بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی رائٹنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سلسلے میں ہم بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں، جس میں بچوں کو پہچان کروائی جاتی ہے حروف تہجی کی۔ تو آج جو ہم کروائیں گے زواد، بچوں کو زواد کی پہچان کروائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ آپ نے کس طرح پرنٹڈ نوٹ بک کے بعد بچوں کو جو نیٹ نوٹ بک کے اوپر آپ نے کیسے لے کے آنا ہے اور بچوں کو حروف تہجی کی پہچان کیسے کروانی ہے۔ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے مدد ملے گی کہ آپ گھر میں رہ کر بچوں کو کس طرح حروف تہجی جو ہے وہ لکھنا اور پڑھنا سکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ٹیچرز جو اپنے کلاس کے بچوں کو 1-2 ماہ میں حروف تہجی لکھنا اور پڑھنا جو نا وہ سکھانا چاہ رہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ کلاس کے وہ 1-2 ماہ کے اندر بالکل پرفیکٹ طریقے سے حروف تہجی جو ہے نا وہ لکھنا بھی اور پڑھنا بھی سیکھ جائیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو والدین بچوں کو پرنٹنگ نوٹ بک پہ کرواتی ہیں، تو پرنٹڈ نوٹ بک پہ تو کرانا بہت آسان ہوتا ہے۔ بچوں کو اپنے پاس اپنے بٹھا کے اپنی نگرانی میں بچوں کو بتانا ہے کہ وہ بچہ حروف کو جو آپ حرف لکھوا رہے ہیں اس لیٹر کو کیسے لکھے گا۔ یہ دیکھیں بچوں کو بتانا ہے کہ کس طرح اپنے وہ پینسل کو موومنٹ دینی ہے، پینسل کو گھما کے کس طرح لے کے آنا ہے، بچوں کو بتانا اور بچے سے بولنا ہے۔ ایک دفعہ لکھ کے اپنے ایک حرف آپ بچے کو حرف لکھیں گے، ایک حرف آپ بچے کو لکھنا بتائیں گے اور بچے کو سکھائیں گے کہ اس کو حرف کو کیسے لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی پریکٹس بچے کو کروانی، جب وہ کوئی بھی حرف لکھ رہا ہے تو بچے نے اس حرف کو ساتھ پڑھنا لازمی ہے۔ جب بچہ لکھے گا اور پڑھے گا اس طرح اس کو لکھنا بھی آ جائے گا اور پڑھنا بھی آ جائے گا۔ بار بار پریکٹس کروانی ہے تو انشاءاللہ بچہ بہت آسانی سے حروف کی پہچان کر لے گا۔ دیکھیں اب ہے زواد، جیسے سواد ہم نے بتایا تھا، یہ دیکھیے جیسے سٹارٹ کر کے اس طرح گلائی میں لے کے آنا، اس کا پیج بنانا اور ایک کے اوپر ایک نقطہ لگا دینا۔ بچے سے بولنا جب وہ لکھے گا تو اس نے لکھنا ہے زواد، زواد کے اوپر ایک نقطہ، ایسے دیکھیں زواد، زواد کے اوپر ایک نقطہ، زواد، زواد کے اوپر ایک نقطہ۔ زواد سے ضعیف، زواد سے ضعیف، جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے، یہ ہر کوئی آسانی سے گھر میں کروا سکتا ہے، ٹیچرز کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتی، لیکن مین جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرنٹڈ نوٹ بک کا۔ جب پرنٹڈ نوٹ بک کے بعد جو نیٹ نوٹ بک ہے وہ بچے کو اس کے اوپر کیسے کروائیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پرنٹڈ نوٹ بک کے بعد نیٹ نوٹ بک کے اوپر بچوں کو ڈاٹ کیسے ڈرا کر کے دینے۔ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو آج ہم کریں گے سٹارٹ جی زواد، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے زواد جو ہے نا وہ کیسے بچے کو ڈاٹ بنا کے دینی ہے۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اوپر زواد، یہ دیکھیے پھر اس کا سر بنایا اور پھر اس کا بنایا پیٹ۔ زواد، زواد کے اوپر ایک نقطہ، زواد، زواد کے اوپر ایک نقطہ۔ ایسے بچہ آپ کے پاس، اگر آپ گھر میں کروا رہی ہیں تو بچہ آپ کے پاس کھڑا ہوگا، اپنے بچے کو بتانا ہے 3 دفعہ لکھ لیں اوپر یا 4 دفعہ لکھ لیں۔ اگر ٹیچرز ہیں تو ٹیچرز کے پاس جو بچوں کی تعداد ہے وہ ہر کلاس میں مختلف ہوتی ہے۔ کچھ سکولز میں جو وہ 25 رکھتے ہیں، کچھ میں 30 ہوتا ہے، وہ کلاس کے حساب سے بچوں کو جو نا وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کلاس میں کروا رہی ہیں تو پھر آپ بچوں کو نوٹ بک کو اس طرح ریڈی کر کے دیں گے، ڈاٹ ڈرا کر کے دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وائٹ بورڈ کا یا بلیک بورڈ کا استعمال کرنا ہے، وہ آپ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کے اوپر بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ بچوں کو سمجھائیں گے کہ ڈاٹ کو کس طرح آپ نے آپس میں ملا کے تو آپ نے زواد لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں ڈاٹ کیسے لگائیں گے، اس کے 2 ڈاٹ تو بالکل سیدھے آئیں گے سواد کی طرح، ایک اسی کے جو دوسرا ڈاٹ ہے اس ڈاٹ کے نیچے آئے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ نے جو اس کی پیٹ کی گلائی بنانی وہ بہت کھلی نہیں بنانی اور نہ بہت ہی تنگ ہوگی، ان کے درمیانہ ڈاٹ لگانا۔ دیکھیں ایسے اس طرح آپ نے یہ دیکھیے ڈاٹ لگانے ہیں اس طرح سے۔ اس طرح آپ بچے کی نوٹ بک جو نا وہ ریڈی کر لینی ہے آپ نے پوری کمپلیٹ۔ اسی طرح ہی دیکھیں اس نوٹ بک کے اوپر یہ پیج آپ کریں گے۔ کوئی بھی آپ بچے کو حرف کروا رہے ہیں، لیٹر آپ کروا رہے ہیں، وہ ایک جو لیٹر ہے وہ 3 سے 4 دن آپ نے رکھنا ہے بچے کو، اس کی بار بار پریکٹس کروانی ہے۔ اگر گھر میں کروا رہی ہیں تو آپ نے 2 ورک شیٹ بچے کو کمپلیٹ کروانی 1 دن میں۔ تو اگر ٹیچرز جو کروا رہی ہیں وہ اسکول میں تو ایک ہی کروائیں گی، لیکن گھر کے لیے بھی دیں گی، اس کی بھی 2 ورک شیٹ ہو جائے گی۔ اگر جو مدرس گھر میں کروا رہی ہیں وہ بھی
ایک صبح ٹائم کروا لیں اور ایک کروا لیں شام ٹائم. سینٹر میں بچوں کو ریسٹ دیں, بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا کھیل کود لے. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ڈاٹ لگانے ہیں. پھر باری آتی ہے کہ بچوں کو کیسے بتانا ہے کہ بچے نے ان ڈاٹ کو کیسے آپس میں ملانا ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا سیدھی لائن لگائیں گے بچے. بس بولو بیٹا آپ نے سیدھی لائن لگانی ہے, ان دونوں جو نقطوں کو ڈاٹس کو آپس میں ملانا ہے. پھر ایسے اس کا سر بنانا ہے ذوات کا, اور پھر اس کے ساتھ یہ والے ڈاٹ کے ساتھ ملا کے اس کا گلائی میں پیٹ بنانا ہے. یہ دیکھیں ایسے ذوات کے اوپر ایک نقطہ, ذوات کے اوپر ایک نقطہ. یہ دیکھیں اس کا پیٹ. آپ نے پیٹ کی گلائی کا خیال رکھنا ہے کہ بہت بڑا پیٹ نہیں آپ نے بنانا, درمیانہ رکھنا ہے. اگر بہت بڑا بنائیں گے تو وہ صحیح نہیں بنے گا. ذوات کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح ذوات کے اوپر ایک نقطہ, ذوات کے اوپر ایک نقطہ. اسی طرح اب اس کے بعد جب باری آتی ہے, یہ جو بچہ اس کے اوپر پریکٹس کر لے گا 3-4 دن اس کو حرف کی پہچان بھی ہو جائے گی جو حرف آپ کروا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے بس ایک ایک ڈاٹ لگا کے دینا ہے. بچہ وہ نا بہت آسانی سے جب اس طرح بچے کو ڈاٹس کے 3 یا 4 ڈاٹس کے اوپر کرنا آ جائے تو بچہ بہت آسانی سے کرے گا. بچے کو بتانا ہی دیکھیں ایسے آپ نے پہلے اس کا سر بنانا گلائی میں سیدھا لے کے آئے اور پھر اس کا پیٹ بنا دیا. ذوات کے اوپر ایک نقطہ. بچہ بہت نیٹ لکھے گا. ایک اہم بات جو کچھ ٹیچرز جو ہے مسٹیک کرتے ہیں, گھر میں والدین بھی پڑھاتے وقت کرتی ہیں, کہ جس دن آپ نے جو بھی بچے کو لکھوا رہے کام, جو بھی حرف آپ بچے کو کروا رہے ہیں وہی جو نا وہ سبق جو لیسن ہے بچوں کو وہ بھی اسی دن پڑھانا ہے. جیسے آج ہم ذوات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو ذوات کے بارے میں آپ نے ہی پڑھانا ہے کہ ذوات سے کیا کیا بن رہا ہے. بچوں کو جب آپ پرنٹڈ نوٹ بک پہ کروا رہے ہیں تو پھر تو آپ بچوں کو صرف پہچان کروائیں گے, تصویر دکھائیں گے, بچہ تصویر دیکھ کے بتائے گا ہاں جی ذوات سے کیا بن رہا ہے. میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. یہ دیکھیے جیسے ہے ہمارا آج ذوات ہے, دیکھیں ذوات کا بتانا بیٹا کہ ذوات کا جو سر ہوتا ہے دیکھیں ایسے, یہ ذوات کا جو ہاف حصہ ہے اس کو ذوات کا سر کہتے ہیں. دیکھیں ذوات جب ہم کوئی بھی الفاظ لکھیں گے تو اس میں حروف تہجی کے جو سرے ہیں نا ابتدائی سرے وہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حروف تہجی کا بھی استعمال ہوتا ہے. حروف تہجی کے سروں کا بھی وہ جو آپ الفاظ لکھ رہے ہیں اسی الفاظ کے مطابق ہم استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ نے پرنٹڈ نوٹ بک کا استعمال کریں, پرنٹڈ نوٹ بک پہ بچوں کو کروا رہے ہیں ڈاٹس والی یعنی کہ نوٹ بک پہ جس پہ بچوں کو ٹریس کر کے ہم نے دیا ہوتا ہے, بچوں نے صرف اوپر لکھنا ہی ہوتا ہے. اس وقت آپ نے بچوں کو صرف آپ نے کیسے پہچان کروانی ہے اس بک کی کہ جو آپ کروا رہے ہیں نا نوٹ بک پہ کروا رہے ہیں. مثلا ہم ذوات کروا رہے تھے, ہم نے پرنٹڈ نوٹ بک پہ ذوات کروایا تو پھر ہم ذوات کی پہچان ذوات سے ضعیف, ذوات سے ضیافت, ذوات سے ضخیم. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے بچوں کو بتانا ہے اور پڑھانا ہے. بچے تصویریں دیکھ کے بس کریں گے کیونکہ بچوں کو ابھی تک حروف تہجی کی پہچان نہیں ہوئی. جب حروف تہجی کی پہچان ہو جائے گی تو پھر آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے, اگر آپ سٹارٹنگ سے بچوں کو جوڑ توڑ کی مدد سے جو ہے نا اردو پڑھنا سکھا دیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ کی مشکل بہت آسان ہو جائے گی کہ جب بچے سٹارٹنگ میں جو ہے نا وہ جوڑ توڑ کر کے پڑھنا شروع ہو گئے تو بچے آسانی کے ساتھ اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ جائیں گے. اگر ہم نے بچوں کی بیس جو ہے نا وہی بات ہے عمارت والی, اگر عمارت کی جو بنیاد ہے وہ ٹھیک بن گئی, پختہ ہو گئی, تو پھر تو عمارت جو ہے نا وہ آپ 2-3-4 منزلہ جتنی بھی بنائیں تو بہت آسانی سے بن جائے گی, وہ گرے گی نہیں. تو اگر آپ نے بنیاد ہی کمزور بنائی تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ عمارت کھڑی کر ہی نہیں سکیں گے. تو اس طرح آپ نے بچوں کو جوڑ توڑ کر کے پڑھانا ہے. جیسے دیکھیں ضاد سے ضعیف, ضاد زبر زا, عین زیر ای یہ, ضعیف ضعیف, ضاد زبر عین زیر یا ای فے ضعیف. پھر ہے ضیافت, ضاد زیر زی یہ الف یا ضیا, ضاد زیر زی یہ الف یا یہ الف یا, فے زبر تفت ضیافت. ضاد کو یہ کے ساتھ ملایا, یہ کو الف کے ساتھ ملایا اور پھر فے کو تے کے ساتھ, ضیافت بن گیا. جب ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ضیافت کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ہے ضخیم, ضاد زبر زا خا زیر یا خی میم خیم, ضخیم. جو موٹی چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ضخیم کہتے ہیں. اس طرح آپ نے جوڑ توڑ کر کے بچے کو لیسن پڑھانا ہے. جب بچے نیٹ نوٹ بک پہ آئیں گے, جو بس سنگل یا ڈبل ڈوٹ پہ بچوں کو کروا رہے ہیں تو بچے ساتھ جوڑ توڑ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد جو اہم چیز ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے سبھی سکولز میں, وہ
2 حرفی 3 حرفی اور 4 حرفی جو ہیں الفاظ ہیں. تو آپ نے کس طرح 2 حرفی لفظ بنانا ہے. یہ دیکھیں زواد کو اور دال کو جوڑا, زواد کو اور دال کو ملایا, کیا بنا زواد زید دال زد. زواد کو اور دال کو ملایا زواد دال زد, زواد زید دال زد بن گیا. اب زواد کو اور میم کو ملایا, دیکھو زواد کا سرا اور میم کا ملایا زواد زبر میم زم. نیکسٹ جی ہمارا ہے زواد کو اور واو کو ملایا, زواد کو اور واو کو ملایا زواد واو زو. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کلاس میں اگر آپ گھر میں پڑھا رہے ہیں یا کلاس میں پڑھا رہے ہیں, دیکھیں اس کے علاوہ آپ بچوں کو زواد سے کیا کیا کروا سکتے ہیں, وہ بچوں کو بتائیں, بچوں کو بار بار پریکٹس کروائیں, 2 حرفی الفاظ بنانا سکھائیں. انشاءاللہ ایک دن آپ کے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود اردو پڑھنا لکھنا شروع کر دیں گے, اور آپ کو بہت خوشی ہوگی. تھوڑی کوشش ہے, محنت ہے. کہتے ہیں جو پریکٹس ہے وہ ایک انسان کو پرفیکٹ کرتی ہے, پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. تو مسلسل کوشش کیجیے اپنوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. جو ٹیچرز اپنے بچوں کو قابل بنانا چاہتی ہیں وہ تھوڑی محنت کریں, انشاءاللہ ان کو بہت اچھا رزلٹ آئے گا. امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.